Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher, Samiul Haq. Hope you all will be fine, hale and hearty. Dear students, now we are reading the meanings of difficult words. Zip out मतलब सरे यादाश्त से निकालना, याद दिलाना. लगा zip out पर इसकी दूसरी इस्तेमाल कर दे चाहे तो खपल ज़हन ना, तो खपल मेमोरी न चिदे करना नो आगा लफ्ज़ुने रौबा सलाम. ठीक है क्या ना? मस्कुलर प्रेम मतलब सरे ची मजबूत जिस्म वाला. स्लगर नो लगा सख्त सुकून ची वर्क है तो सवाई स्लगर वही ची मुसलसल वर्क है. रेन मतलब से तो अकाड़े तो वही पकम की जुदू गेम कहो. हॉट एंड हैवी कॉन्टेस्ट मतलब सख्तरीन मुकाबला या पुरजोश मुकाबला कि भाई की द्वाना की राडियांची अगर यो बल टकरी. पोल्स मतलब मुखालिफ टिमुना या अतराफ. एलिमिनेशन से तो खत्म होना, इखराज मतलब दारे ची दा एलिमिनेशन वाली सी गेम ही सू गटी अगर मख की सू ची बैली अगर आउट कीगी. सेंस्ड महसूस करना लका यो खबर था मख की अंदाजा की अगर पर मुंह से इस्तेमाल हो. सेंस्ड. बाउट मतलब से मुकाबला. एज किनारा. ग्लांस्ड नजर डालना, पेउसी बांधी या पेउशी बांधी नजर अचवल. पेस्ट मतलब से तो मुखे तो हुई. इमेजिनरी तस्वुराती चाहे सिर्फ सापा जहन की हकीकत सर दागिर सर ताल्लुक नहीं है, हकीकत की अगर सर अरुइना. जॉस जबड़ा. Dear students, let's start reading. Today we are reading the second paragraph of the lesson The Champions by Terry Thomas. If asked a question about any given fighter, they would immediately zip out from their memory ranks, divisions, weights, records of fights, knockouts, technical knockouts, and draws or losses. अगर उनमें से कोई मज़कूरा फाइटर्स के बारे में सवाल करता तो वो जल्द ही अपनी यादाश्त से उनका रैंक, डिवीजन, वजन, बॉक्सिंग रिकॉर्ड, नॉकआउट, टेक्निकल नॉकआउट और जीत और हार का रिकॉर्ड बता देते थे. नॉकआउट यानी जो चैंपियंस होते हैं, चैंपियनशिप होते हैं या मुकाबले होते हैं, उसमें नॉकआउट वो मुकाबले होते हैं जिसमें अगर एक बंदा जो है जीतता है तो वो आगे चला जाता है और जो हारता है वो मुकाबले से आउट हो जाता है. टेक्निकल नॉकआउट का मतलब ये है कि टेक्निकल नॉकआउट में किसी यानी हर एक गेम के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो अगर कोई बंदा उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है, उसकी खिलाफवर्जी करता है, तो उस वजह से अगर वो नॉकआउट होता है तो उसे हम टेक्निकल नॉकआउट कहते हैं. तो ये जो दोनों बच्चे थे अहमद अली और गुलशेर, उसे अपने पसंदीदा फाइटर्स के बारे में सब कुछ मालूम था. उसकी सारी जिंदगी, उसने जितने गेम्स खेली थी, उसने जो कुछ किया था, जितने रिकॉर्ड थे, सब कुछ के बारे में उसे हर एक पॉइंट और हर एक बात मालूम थी. Each had fought many fights and won many medals. हर एक ने बॉक्सिंग की कई मुकाबले किए थे और मुतादिद यानी बहुत सारे मेडल्स जीते थे. मुतादिद या बहुत सारे का मतलब ये है कि ये जो थे फेमस लोग थे, ये अपने मैदान के मनवाए हुए खिलाड़ी थे. उसने एक या दो मेडल नहीं जीते थे, उसने बहुत सारे मेडल जीते थे. They were equally good boxers. वो यकसा तौर पर अच्छे बॉक्सर्स थे. The difference was in their boxing style. फर्क सिर्फ इन दोनों के बॉक्सिंग खेलने के अंदाज में था. Gul's lean form and long reach made him the better boxer, while Ali's short and muscular frame made him the better slugger. गुल अपने पतले जिस्म और लंबे साख की वजह से बेहतरीन बॉक्सर बना था, जबकि अहमद अली के
چھوٹے قد اور مضبوط جسامت نے اسے ایک بہترین مکہ باز بنایا تھا. Whenever they had met in the ring for friendly fight, جب کبھی وہ باکسنگ رنگ میں دوستانہ میچ کے لیے ملتے تھے, it had always been hot and heavy contest. تو یہ ہمیشہ تند و تیز اور سخت مقابلہ ہوا کرتا تھا. یعنی یہ دونوں جو تھے وہ ایک طرح سے ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے. جب بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے تو ایک دوسرے کو بہت سخت جو ہے حریف ثابت ہوتے تھے ایک دوسرے کے لیے, اور ایک دوسرے کو ٹکر دیتے تھے, سخت ٹکر دیتے تھے. Once they were fighting from two different folds for National Boxing Championship, and the winner of the final was to represent the country in World Lightweight Boxing Championship. ایک بار وہ دونوں مختلف گروپوں سے نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے لیے کھیل رہے تھے, اور فائنل مقابلے کے فاتح نے ورلڈ لائٹ ویٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنی تھی یا اپنے ملک کی نمائندگی کرنی تھی. After a series of elimination fights, they had been informed that they were to meet each other in the final date was scheduled to be held on the 14th of August, 2 weeks away. یعنی بہت سارے مقابلوں کے بعد اور بہت سارے کھلاڑیوں کے مقابلے سے آؤٹ ہونے کے بعد ان دونوں کو بتایا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے فائنل میں مقابلہ کریں گے, جو کہ 14 اگست کو ہوگا, آج سے 2 ہفتے بعد. The two boys continued to run together, but even when joking with each other, they both sensed that a wall was rising between them. دونوں جوان اکٹھے دوڑ جاری رکھے ہوئے تھے, مگر ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے کے باوجود بھی ان دونوں کو احساس تھا کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل ہو رہی ہے. یعنی یہ پہلے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پرینک تھے, ہنسی مذاق کرتے تھے اور ہنستے تھے, گاتے تھے, لیکن اس مقابلے کے اناؤنسمنٹ کے بعد یہ دونوں محسوس کر رہے تھے کہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو رہی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اب حریف بننے والے تھے, تو اس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گئے تھے. One morning, less than a week before their bout, they met as usual for their daily workout. ایک صبح ان کے مقابلے میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت تھا, وہ حسب معمول اپنے روزمرہ جسمانی ورزش کے لیے ملے. Running lightly along the river's edge, Gul glanced at Ali, who kept his eyes purposely straight ahead, pausing from time to time to throw pests at an imaginary jaws. دریا کے کنارے آہستگی سے یا آہستہ آہستہ سے دوڑتے ہوئے گل نے علی پر ایک نظر ڈالی, جنہوں نے اپنی نگاہ قصداً سامنے کی طرف بالکل سیدھی مرکوز کی تھی, جو وقتاً فوقتاً رک کر ایک تصوراتی جبڑے پر مکے مارتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جو تھا وہ اپنے ذہن میں مقابلے کی تیاری کر رہا تھا, اور ایک تصوراتی مقابلہ بنایا ہوا تھا اس نے اپنے ذہن میں ایک جا کا, اور اس پر وہ مسلسل مکے برسا رہا تھا. یہ جو سچویشن ہے نا, یہ ان دونوں کی ذہنی حالت کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ دونوں اب ایک دوسرے کے حریف بنے ہوئے تھے, ایک دوسرے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کر رہے تھے. تو سارا وقت ان دونوں کا ایک دوسرے کے بجائے اپنے مقابلے پر فوکس بہت زیادہ تھا. Dear students, آج کے لیے اتنا کافی ہے.
ہم نے جو پیراگراف پڑھا ہے آپ نے جو ہے اس سارے پیراگراف کو ان تمام پیراگراف کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. یہ آپ کا کل کا ہوم ورک ہوگا. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ.